الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آیت تیسری ہے سورۃ النساء کی، اور آج ہم آیت نمبر 3 آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ بھی اور آیت آپ نے سماعت فرمائی، ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یا اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، کیونکہ اگر زیادہ شادیاں کر لیں اور پھر ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکے تو تم ظلم کرو گے، کیونکہ انصاف ضروری ہے، تمام کے ساتھ اخلاق ضروری ہے، تمام کے جو ان کے خرچ اخراجات ہیں وہ پہنچانا ضروری ہے، بولنے میں بھی سب کے لیے برابری، دیکھنے میں بھی سب کے لیے برابری، اور زندگی گزارنے میں بھی تمام، اگر بیویوں کے ساتھ تم برابری کا سلوک کر سکتے ہو ہر معاملے میں، بولنے میں، چالنے میں، ہنسنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر معاملے میں اگر برابری کا سلوک کر سکتے ہو تو پھر اجازت ہے تمہیں 4 شادیاں کرنے کی، 2 شادیاں کرنے کی، 3 شادیاں کرنے کی۔ لیکن اگر برابری نہیں کر سکتے ہو تو اگر ایسا نہیں، انصاف نہیں کر سکتے ہو، تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ انصاف نہ کر سکوں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک کرو، پھر ایک ہی کافی ہے، اسی کے حقوقوں کی ادائیگی کرو تاکہ ظلم سے بچو۔ اس آیت کے اندر جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، چند اقوال سماعت فرمائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی زیر سرپرستی یتیم لڑکیوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے تھے، حالانکہ ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی تھی، پھر ان یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہ کرتے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، اور ان کے مال کے وارث بننے کے لیے ان کی موت کے منتظر رہتے۔ اس آیت میں انہیں اس حرکت سے روکا گیا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی کرنے سے تو ناانصافی ہو جانے کے ڈر سے گھبراتے تھے، لیکن زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیموں کی سرپرستی سے گریز کرتے ہو تو زنا سے بھی خوف کرو، اور اس سے بھی بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کرو اور حرام کے قریب مت جاؤ۔ یعنی یہ نہ ہو کہ نکاح کیے بغیر ہی تم ان کو اپنے استعمال میں لے آؤ، نکاح کر لو تاکہ حرام سے بچو۔ تیسرا قول سماعت فرمائیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی سرپرستی میں نا انصافی کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں نا انصافی سے بھی ڈرو،
جیسا یتیموں کے حق میں ناانصافی کرنے سے ڈرتے ہو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ اگر تم حقوق ادا نہیں کرتے ہو، ناانصافی کرتے ہو ان کے ساتھ، تو پھر بھی تمہاری آخرت بری ہو سکتی ہے۔ تمہارا جو یہ ناانصافی کرنا ہے، عورتوں جو تمہاری نکاح میں آئی ہیں، بہت ساری عورتیں نکاح میں لے آئے لیکن ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں، کچھ روتی بیٹھی ہیں، کچھ رو رہی ہیں، اور کچھ آسائشوں میں جو ہے نا پروان چڑھی ہوئی ہیں۔ کنہیں کے ساتھ وہ سلوک ہے کہ سب کچھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ راتیں بھی دن بھی انہی کے ساتھ، اور کچھ یہ ہے کہ ان کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، وہ در بدر ہو گئی ہیں، لوگوں سے مانگتی پھر رہی ہیں، نکاح میں تمہاری ہیں اور لوگوں سے مانگ کے گزارا کر رہی ہیں، اس کی بھی تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لہذا اگر انصاف کر سکتے ہو تو زیادہ شادیاں کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے روایت کیا کہ قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں کرتے تھے، یعنی اپنے نکاح میں لاتے تھے، اور جب ان کا بوجھ نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتیں ان کے مال خرچ کر ڈالتے تھے۔ جو یتیم بچیوں کا مال ہوتا وہ ان اپنی بیویوں پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ اس آیت میں اس سے بھی منع فرمایا گیا، اور فرمایا گیا کہ اپنی مالی پوزیشن دیکھ لو اور 4 سے زیادہ نہ کرو تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت ہی پیش نہ آئے، اور 4 کا بھی دیکھ لو، اگر 4 کی مکمل خرچ اخراجات اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ۔ آج کل یہ بھی ظلم ہے کہ لوگوں کے پاس مال بھی ہوتا ہے اور جائیداد بھی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، وہ زنا کی طرف جاتے ہیں لیکن نکاح کی طرف نہیں آتے۔ اس سے وہ لوگ بھی درس حاصل کریں، نکاح کرو، اپنے لیے حلال چیز طلب کرو تاکہ تم انہیں کھلاؤ بھی پلاؤ بھی اور ان کی خدمتیں بھی کرو، وہ تمہاری خدمت کریں، حلال طریقے سے ہو، زنا کی طرف مائل نہ ہو۔ زنا سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 4 عورتوں کو نکاح میں لانے کا، جو یہ 4 عورتیں نکاح میں لانے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اس لیے دیا ہے تاکہ تم جو ہے وہ بچو۔ کس سے بچو؟ فرمایا حرام سے بچو۔ نکاح کے متعلق 2 شرعی مسائل سماعت فرما رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح میں لانا جائز ہے۔ جو مرد آزاد ہے اس کے لیے ایک وقت کے اندر 4 عورتیں وہ نکاح میں لا سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ہے چاہے آزاد ہے، پھر بھی 4 سے زیادہ بیک وقت ایک ہی وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وسعتیں دی ہیں اور بڑی چھوٹ دی ہے، اور یہاں تک بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو پسند ہے یا جو عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے اور اسے پسند ہو آپ کے نکاح میں آنا، اور وہ کہے کہ میں کوئی حق مال طلب نہیں کرتی ہوں، تب بھی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے نکاح کریں اور اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، جو آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں آ کر اپنے دل کی تسکین چاہتی ہے، اسے تسکین عطا فرمائیں۔ یہ بات آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اس کی 8 بیویاں تھیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے صرف 4 رکھنا، 4 رکھنا، پھر جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہوں اور جن کے ساتھ تم انصاف کر سکو تو وہ 4 رکھنا، 4 سے زیادہ نہ رکھنا، باقیوں کو طلاق دے دو۔
4 رکھنا، اب تم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں آ گئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں عدل نہ کر سکنے کا ڈر ہو، عید میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی صورت میں سب کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے شادی کرو۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی 4 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 3 میں کر سکتا ہے تو 3 شادیاں کر سکتے ہیں، اور 3 میں عدل نہیں کر سکتا لیکن 2 میں اس کو پتہ ہے کہ میں 2 میں عدل کر سکوں گا، 2 پر پورا اتر سکوں گا، 2 کے ساتھ انصاف والا معاملہ کر سکوں گا، تو وہ تو کرے، اس کو 2 کی اجازت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا فرض ہے، اس میں نئی، پرانی، کنواری یا بیوہ یا مطلقہ یا دوسرے کی طلاق شدہ ہو یا کوئی بیوہ ہو، سب برابر ہے، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کنواری ہے، باکرہ ہے، یہ نئی آ گئی ہے لہذا نئی کے ساتھ تو بھئی اب یہ چھوٹی بیوی ہے لہذا اس کے ساتھ جو ہے نا ساری عمر بتا دی، اور وہ جو بڑی تھیں وہ ہمہ قسم کے حقوق سے محروم ہو گئیں، دیکھنے سے بھی محروم ہو گئیں، بات چیت کرنے سے بھی محروم ہو گئیں، خرچہ مانگنے سے بھی محروم ہو گئیں، اور ان کی اولاد کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تم جانو اور تمہاری اولاد جانے، اور ان کی شادیاں بھی تم جانو اور یہ جانے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی منع فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسا نہ کرو۔ اگر عدل نہیں ہو سکتا تو پھر 1 پر گزارا کرو، 2 کے ساتھ عدل ہو سکتا ہے 2 پر گزارا کرو، 3 کے ساتھ عدل کر سکتے ہو 3 کے ساتھ گزارا کرو، 4 کے ساتھ عدل کر سکتے ہو تو پھر 4 بیویاں لاؤ اور 4 کے ساتھ برابر کا سلوک ہو۔ یہ عدل لباس میں، کھانے پینے میں، رہنے کی جگہ میں اور رات کو ساتھ رہنے میں لازم ہے۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔